أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی نعمتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نعمت ایمان اور اسلام عطا کیا ہے۔ اسی اسلام کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے خود نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کوئی ہمارا تجویز کردہ نام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا رکھا ہوا نام ہے۔ وہ سماکم المسلمین۔ اور ایمان، اسلام ہی کا نام حق ہے، اور حق کے ساتھ حالات لازم ہیں، آزمائش لازم ہے، پریشانی لازم ہے۔ اسلام کا اور حالات کا ایک ساتھ رہنا لازمی چیز ہے۔ جہاں حق ہو وہاں پر حالات ہوتے۔ اور یہ حالات اسلام سے جدا کیوں نہیں ہوتے؟ مسلمانوں سے حالات ختم کیوں نہیں ہوتے؟ جہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اس کے اسباب ہیں، وہیں پر ایک سبب اہم اور بنیادی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اسلام سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں وہ محض اور محض حسد کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ تو ہر عداوت، ہر دشمنی ختم ہو جاتی ہے، لیکن حسد کی بنیاد پر جو دشمنی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی۔ اسلام کے ساتھ جو لوگ دشمنی، عداوت کا برتاؤ کرتے ہیں، ان لوگوں کی دشمنی کا ایک بہت اہم بنیاد اور بنیادی سبب حسد، جس کی وجہ سے ان کی عداوت اسلام کے ساتھ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب ختم نہیں ہوتی تو اب وہ لڑائی، وہ دشمنی، وہ عداوت ساتھ رہتی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کتاب قرآن پاک میں مسلمان کو حالات اور پریشانیوں کے وقت کچھ احکام بتائے ہیں
کچھ چیزوں کا مکلف بنایا ہے کہ تم ان چیزوں کے پابند رہو گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی مدد اور نصرت ہوگی، اور دشمنی اور عداوت رکھنے والے لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ حالات اور مشکلات سے نمٹنے کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بتائی، وہیں پر دو اہم چیزیں یہ بیان کی ہیں کہ اگر تم صبر کرو ایک اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی دشمنی تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جب اس چیز کو دیکھتے ہیں، حضرات صحابہ کی زندگیوں میں جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو خوب اس کی مثالیں ملتی ہیں، خوب اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ اور آپ کے جانشینوں کو کیسے کیسے مشکل حالات پیش آئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حضرات صحابہ کو کس قدر صبر پر آمادہ کیا، اور حضرات صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا، جس کی وجہ سے موقع پر بہت ساری مشکلات اور بہت ساری پریشانیوں سے بچے، اور آئندہ بہت ساری خیر ان کا مقدر بنی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے جب صلح نامہ لکھا ہے، لکھوایا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، حضرت ابوبکر موجود، اور جمیع القدر صحابہ موجود۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کی ساری شرطیں مانتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ رہا ہے، دوسرے صحابہ کو غصہ آ رہا ہے، اور یہاں تک کہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، پھر بھی ہم اس قسم کی بات کریں، پھر بھی اس طرح کے شرائط کو منظور کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر کی تلقین کر دیتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں بھی یہی جواب۔ اسی طرح سے مختلف مواقع پر حضرات صحابہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 5 ہجری میں غالباً غزوہ بنی المصطلق میں، غزوہ مرسی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جگہ قضاء حاجت کے لیے جانے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ لمبا واقعہ، دشمن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر حملہ بولتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ
دشمن کے بکواس کو سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرما دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں کہ دشمن یوں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم لوگ اسی جنگ میں اسی واقعے کی باتیں چل ہی رہی تھی کہ آگے ایک دوسری چیز پیش آ گئی تھی، ایک کنویں پر پانی بھرتے ہوئے ایک انصار اور ایک مہاجر کے ساتھ، اور اس کا مہاجرین نے سمجھوتا کروا دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن دشمن نے اس بات کو بڑھا دیا، تو اس پر دشمن نے آگے چل کر ایک بات بڑھا دی، تو اس پر دشمن ایک بہت برا جملہ بکتا ہے، بہت عجیب و غریب جملہ کہتا ہے، اور یوں کہتا ہے واللہ لئن رجعنا للمدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، اللہ کی قسم اگر آپ مدینہ لوٹ گئے تو عزت دار لوگ ذلیلوں کو مدینہ سے نکالیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کر دی، ادھر دوسرے سارے لوگوں کو پتا چلا تو ایک شور برپا ہو گیا کہ اب تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ سختی کا برتاؤ ہوگا، لیکن ہوا نہیں۔ اور عجیب و غریب بات، عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ بن ابی پکے سچے مخلص مسلمان تھے، جب یہ ساری باتیں سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کر چکے ہیں، اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو آپ مجھے حکم دیں، میں اپنے باپ کا سر آپ کے حضور لا کر پیش کرتا ہوں، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میرے علاوہ کسی اور سے یہ کام کروائیں گے تو آخر میں ان کا بیٹا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس قاتل کو دیکھ کر میرا غصہ بھڑکے اور میں اس طرح ایک مسلمان کا قاتل بن جاؤں اور جہنم میں چلا جاؤں۔ اگر آپ کا یہ ارادہ ہو تو آپ مجھے ہی حکم دے دیں تاکہ میں کسی مسلمان کا قاتل نہ بنوں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ادھر قرآن پاک میں دشمن کی یہ بکواس کھلا کھلا قرآن کریم میں نازل کر دی گئی، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کا برتاؤ کرتے ہیں، پھر بھی نبی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے موقعوں پر، حالات اور مشکلات کے موقعوں پر صبر اور تقوی کا پابند بنایا۔ جتنا ہم صبر کریں گے اور جتنا تقوی اختیار کریں گے، اپنے گناہوں پر نگاہ رکھیں گے، یعنی گناہوں پر نگاہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل حالات پیش آئیں تو سب سے پہلے اہل ایمان کی، اہل اسلام کی یہ کوشش ہونی چاہیے اور سب سے پہلا یہ قدم ہونا چاہیے کہ وہ فوراً اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر غور کریں کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ تو کہیں سرزد نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم پر حالات آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہم سے کوئی گناہ ایسا نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم پر یہ حالات آ رہے ہیں، کیونکہ اعمالکم اعمالکم، اعمال ہی حاکم ہوتے ہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے فیصلے ہوں گے، اور ادھر جب حالات آتے ہیں تو پھر آزمائش بھی مقصود ہوتی ہے،
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. قرآن کا صاف اعلان ہے. تو سب سے پہلی چیز اپنی ذاتی انفرادی زندگی پر نظر کرنی چاہیے اور اجتماعی زندگی پر نظر کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف مائل اور متوجہ ہونا چاہیے. دوسری چیز، اگر ظالم کا ظلم بڑھ رہا ہے تو ظالم کے ظلم کو، اس کی برائی کو، اس کی طرف سے پھیلائی جانے والی برائیوں کو کہاں تک بیان کریں، کہاں تک اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیا کریں کیا نہ کریں. تو قرآن کریم نے یقیناً برائی کو پھیلانے سے منع کیا اور ناپسند کیا. اللہ رب العالمین نے لا يحب الله الجهر بالسوء. اللہ تعالیٰ برائی کے پھیلانے کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن الا من ظلم. ایک چیز، ایک شکل قرآن کریم نے الگ کر دی. ہاں، مظلوم اپنے ظلم کے خلاف اپنے ظلم کو آگے بیان کرے، اس کے حل کے لیے آگے بڑھے، اس کی وجہ سے اس چیز کو پھیلانا پڑ رہا ہے تو برا نہیں ہے. لیکن بزرگوں اور دوستوں، ایک اہم بات ہے کہ جب اس طریقے انفرادی ظلم ہو وہ الگ بات ہے، اجتماعی ظلم ہو تو وہ الگ شکل اختیار کر لیتا ہے. اس لیے اجتماعی ظلم سے نمٹنے کے لیے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جس طرح سے حضرات صحابہ نے ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اپنے آگے رکھا ہے، آپ کو اپنا قائد تسلیم کیا ہے، خواہ کتنے حالات کے خلاف آپ نے حکم کیا ہو، لیکن ہمیشہ آپ کی بات کو مان کر کے آگے بڑھے ہیں. آپ نے جہاں روکا وہاں پر رکے ہیں، جہاں آگے بڑھنے کا حکم دیا وہاں پر آگے بڑھے ہیں. اس بات کا ہمیشہ صحابہ کرام نے اہتمام کیا ہے. اسی طریقے سے ہمیں اپنے علماء کرام کی بات کو آگے رکھنا چاہیے. وہ جیسے رہبری کرے، وہ جو بات کہیں اس کے مطابق ہمیں اپنا قدم بڑھانا چاہیے. وہ جہاں کہیں کہ یہاں رکنا ہے وہاں پر رک جانا چاہیے، چاہے وہ حالات کے خلاف ہمیں معلوم ہو رہا ہو. ہمارے جذبات الگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس دینی شعور ہے، مذہبی شعور ہے، سیاسی شعور ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کو دی ہیں. لہذا ان کی قیادت ہمیں تسلیم کرنی چاہیے اور ایسے موقعوں پر اور دینی اور سیاسی دوسرے موقعوں پر ہمیں ان کی اطاعت اور ان کی اتباع میں چلنا چاہیے. ہمیں اپنے جذبات گروہ میں بہنا نہیں چاہیے. ایک تو صبر اور تقوی اختیار کریں اور دوسرے علماء کی رہبری کو تسلیم کریں اور تیسرے اللہ کی طرف مائل اور متوجہ ہوں. دعا کا اہتمام کریں، توبہ کا اہتمام کریں اور جو کچھ ایسے موقعوں پر مخصوص اوراد و وظائف ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کانپور کے زمانے میں جب اس قسم کی بات پیش آئی تھی جو آج ہمارے ملک میں پیش آئی ہوئی ہے، تو لوگوں نے اس وقت میں احتجاج کی اور دوسری چیزوں کے متعلق مشورہ کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلنے پر آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا کہ آؤ میں تمہیں اس کا حل بتاؤں جس میں یقیناً حل ہوگا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلقین سے فرمایا کہ روزانہ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام فرمائے، یقیناً اللہ رب العالمین ہماری مشکل کو حل فرمائے گا.
بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے متعلقین نے آپ کی ہدایت کے مطابق جب اس کا اہتمام فرمایا تو 5 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ بل حکومت نے واپس لیا تھا. اور بھی اس کے مطابق اولاد و وظائف ہوتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مخصوص ایک ورد بتایا تھا. اور ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہم اس کلمے کو روزانہ پڑھنے کی وجہ سے یا سننے کی وجہ سے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یقیناً یہ کلمہ اپنے اندر بہت ساری خوبیاں لیے ہوئے اور بہت ساری مشکلوں کا حل لیے ہوئے. اور کیوں نہ ہو، بیان کیا اس کلمے میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، خیر اور شر، اچھائی اور برائی کرنے کی طاقت دینے والی ذات صرف خدا کی ہے. کوئی انسان برائی کرنا چاہے تو اللہ کی طاقت کے بغیر نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا. کوئی انسان اچھائی کرنا چاہے تو اچھائی کرنے کے لیے اللہ کی طاقت ہوگی، اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو کوئی برائی کرنے والا برائی نہیں کر سکتا، کوئی خیر کرنے والا، کوئی بھلائی کرنے والا کوئی بھلائی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طاقت نہ ہو جائے، جب تک اللہ کی طرف سے اس کی نصرت اس کی توفیق نہ ہو جائے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ایسے موقع پر صبر اور تقوی کا دامن تھامتے ہوئے اپنے معتبر اور معزز باشعور علماء کرام کی قیادت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف مائل اور متوجہ رہنا چاہیے.